انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بس تنویر صاحب، تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا، انہوں نے کہا۔ ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے ہیں۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیا۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا تھا؟ تنویر صاحب، یقین کریں کہ اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر ہوا، مجھے بھی سنائیں۔ ہاں تو شعر ہے، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہ لانتی شعر میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بس تنویر صاحب، تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا، انہوں نے کہا۔ ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے ہیں۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیا۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے
50,000 لے کر نکلا ہوں. ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے. انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا. واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی. ویسے وہ شعر کیا تھا؟ تنویر صاحب، یقین کریں کہ اس شعر